حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ بیٹا اگر تمہارے سامنے دین اور دنیا دونوں آ جائے نا تو دنیا چھوڑ دینا، دین پکڑ لینا۔ تو یہ امت کے سبق کے لیے تھا۔ حضرت امام حسن علیہ مقام آپ نے سوال کیا کہ حضور دین کیوں پکڑ لوں، دنیا کیوں چھوڑ دوں؟ تو پھر جواباً بتایا گیا کہ اے شہزادے اگر دنیا کو پکڑ لے گا اور دین کو چھوڑ دے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا تجھے چھوڑ جائے گی، مر جائے گا، تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر تیرے سامنے دین اور دنیا دونوں آ جائے اور تو دین کو پکڑ لے گا تو دین دنیا میں بھی کام دے گا، قبر میں بھی کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا، برزخ میں بھی کام دے گا، پل صراط پر بھی کام دے گا، جنت کا داخلہ دلوا کے آئے گا اگر دین کو پکڑو گے تو۔ آج ہم نے دنیا جس کو ہم نے چھوڑ جانا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، اور اس کو ہم حضرت جی ایسے جپھا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا ہم نہیں نا اس کو چھوڑ رہے، یہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ جس دین کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس فکر حسین کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، پل صراط پر بھی کام آنا ہے، جنت کا داخلہ دلوا کے آنا ہے۔ اس دین نے، اس قرآن نے ہمیں جنت کا داخلہ دلوا کے آنا ہے، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نماز نے ہماری معراج کروانی ہے، اس نماز نے ہماری بخشش کروانی ہے، جس کو پڑھنے کے لیے بندہ مومن کے پاس 5 وقت کا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ دنیا فانی، یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، یہ کسی کی نہیں رہی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام نہیں رہے، جلیل القدر صحابی نہیں رہے، اولیاء عظام اگر اس زمین پر آ کر واپس چلے گئے ہیں تو جانا تو ہم نے بھی گئے۔ اور کسی بندے کے پاس میں یقین مانے کوئی بھی بندہ یہ کہہ دے کہ حضرت میرے پاس چٹھ موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت مجھے موت آنی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب ہر چیز کا علم ہے، جب ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی غفلت، یہ پھر ہم احمقانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ فکر حسین یہ نہیں ہے، ذکر حسین یہ نہیں ہے۔ امام حسین کو ماننے والے ہو تو 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ، امام حسین کو ماننے والے ہو تو قرآن مجید کے حافظ نہ صحیح روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر امام حسین کو ماننے والے ہو زیادہ نہ صحیح ہر روز کم از کم کسی ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو اور پوشیدہ طریقے سے کرو۔ امام حسن علیہ مقام جب آپ کو غسل دیا جانے لگا نا تو آپ کے جب کرتہ مبارک کو اتارا گیا تو آپ کے پیچھے جو کمر تھی نا اس کے اوپر نشان تھے، تو لوگوں نے بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، یہ تو شہزادے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے نا جو آپ کے ساتھ آپ کا ایک جو غلام ہوتا تھا، نوکر ہوتا تھا، اس کو آپ نے قسم دے رکھی تھی کہ میرا یہ راز کبھی فاش نہ کرنا۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی، امام کی عزت پر بات آ گئی تو اس نے وہ بات کھول دی، کہنے لگے میرے امام کے بارے میں غلط بیانیاں نہ کرنا، غلط سوچنا نہیں، یہ نشان کسی اور چیز کے نہیں ہے، یہ نشان اس چیز کے ہیں کہ جب رات کو ساری دنیا سوئی ہوتی تھی تو امام اپنی کمر پر بوریاں اٹھا کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ امام حسن، امام حسین آپ کی سخاوت ہے، ہمارے اندر ہے ایسا۔ اگر ہم نے دینا بھی ہو تو پہلے کیا ہوتا ہے، پورے محلے میں حضرت جی اعلان کروایا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے، لائنیں بنوائی جاتی ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے،
عزت کو پامال کیا جاتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر جا کے کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کیا امام حسین کو ماننے والے کسی بھی ایک بندے نے آج تک ایسا کیا کہ یار کسی کو ضرورت تھی، رات کے پچھلے پہر میں اٹھا، تہجد کے وقت تہجد پڑھنے جا رہا ہے، ضرورت مند کے گھر میں جا کے اس نے پھینک دیا، یا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو کہا میرا پردہ رکھنا، یہ تیری امانت ہے؟ نہیں ہے۔ یا ہم نے 10 محرم الحرام تک جو ہے نا اس چیز کو محدود کر رکھا ہے، آگے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ذکر حسین سننے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علی مقام نے جس وجہ سے شہادت پیش فرمائی اس وجہ پہ عمل کریں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے اپنی زندگی کو گزاریں، پھر ہے مزہ، پھر ہے زندگی گزارنے کی لذت، پھر مانیں گے، پھر دیکھنے والا بھی کہے گا یہ امام حسین کا نوکر ہے، یہ امام حسین کا غلام ہے، یہ امام حسین کا ملنگ ہے۔ کہنے سے نہیں بنتا، کرنے سے بنتا ہے۔ کریں، کوشش کریں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایک نہ ایک دن آپ کی یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ طبیعت ہو جائے گی کہ نماز کے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا، قرآن مجید کی تلاوت کیے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ ذکر حسین اور فکر حسین کا اصل مقصد ہے۔